بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلا جو بالغ مرد اسلام قبول کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت تک آنے والے انسان کو ایک پیغام پہنچایا اپنے رد عمل کے ذریعے سے۔ وہ عمل کیا تھا کہ پہلے ہی دن انہوں نے 4 اپنے دوستوں کو تشکیل کیا، کلمے کی دعوت دیا، پھر دوسرے دن پھر 5 کو تشکیل کیا، وصول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ حضرت صحابہ کرام کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ اب ایمان قبول کر لیے ہو، اب ایمان کو اپنے اندر پختہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی وحدانیت کی، رسالت کی، آخرت کی بات خوب کیا کرو۔ اس لیے حضرت صحابہ کرام اس کے مشاق تھے۔ صحابہ نے پوچھا بھی تھا، اے اللہ کے نبی، ایمان پرانا ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے، تو کیسے بڑھایا جائے؟ کیف جدو کا ایمان؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اکثر قولا لا الہ الا اللہ، کثرت سے کلمہ کو کہو دوسرے کو۔ خیر علماء نے اس کی تشریح کی ہے، جو ہم نے اپنے اکابرین سے سنا ہے یہی ہے کہ اللہ کی بات دوسرے کو کہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ماسٹر پڑھاتے پڑھاتے اپنا سبجیکٹ کا بالکل ماہر بن جاتا ہے، لیکچرر بن کے کالج میں داخل ہوتا ہے، پڑھاتے پڑھاتے ریڈر بنتا ہے، پھر پروفیسر بنتا ہے، HOD بن جاتا ہے، ڈین بن جاتا ہے، اور آگے نکلتا ہے۔ حالانکہ ڈگری تو اس کا وہی رہتا ہے، ڈگری میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، پڑھاتے پڑھاتے سمجھاتے سمجھاتے اس کے ماہر بن جاتا ہے۔ تو جتنا وحدانیت کی بات سمجھایا جائے گا الا اللہ، جتنا دوسروں کو سمجھایا جائے گا اور جتنا اسباب کی نفی کیا جائے گا، چیزوں کی نفی کیا جائے گا، لا الہ کا دعوت دیا جائے گا، اتنا اندر میں ایمان گہرائی سے گہرائی تک داخل ہوتا جائے گا۔ صوفیاء اکرام بھی اسی چیز کا تعلیم دیتے ہیں۔ عام طور سے لوگ کیونکہ دعوت دینا نہیں چاہتے ہیں تو یا نہیں کرتے ہیں، تو صوفیاء اکرام نے اس چیز کو سمجھایا کہ کم سے کم اپنے قلوب سے اس کا مشق تو کرو کہ لا الہ جب پڑھو تو قلوب سے یہ سوچو کہ میں سارے چیز کو، دنیا کی محبت کو، مال کو، متاع کو، اسباب کو نکال کے باہر پھینک رہا ہوں، اور جب الا اللہ کہو تو اپنے قلوب کے اندر داخل کر رہا ہوں، گھسا رہا ہوں، ایسے جڑب لگایا جائے۔ اسی لیے صوفیاء اکرام جڑب لگاتے تھے۔ اور بڑی عجیب بات حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فضائل اعمال میں لکھی ہے، 100 بات فی ایک بات انہوں نے لکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ ان کا قبول فرمائے، ان کی قبر کے اندر نور داخل فرمائے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کی دعوت دیتے دیتے اس سطح تک پہنچ گئے تھے، ان کو جرب لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ لیکن ہم لوگ جو دور ہوتے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کے زمانہ سے، ہم دعوت دینا ہماری زندگی سے نکلتا چلا گیا، اس لیے جرب لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہمارے حساب سے تو بھائی سب سے بہترین دین اسی کا ہے جو اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرما دیا، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جس کا تشریح بھی کر دی کہ سب سے اچھا دین اس کا وہ ہے جو لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے اچھا عمل کرے، یعنی اچھا عمل کرتے ہوئے دعوت دے۔ یعنی سب سے اچھا داعی تو وہ ہے جو کلمہ کا ذکر خوب کرے، اپنے دل میں جڑب خوب دل میں لگائے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف خوب بلائے۔ بڑے حجیج رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بنیادی سبق تھا، روزانہ کم سے کم 25 آدمی کو اللہ سے ہونے کے بعد کہا جائے، آخرت کی بات سمجھایا جائے، انشاءاللہ دل کا یقین بہت پختہ بنتا چلا جائے گا۔ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اعمال سے مزین کرے تاکہ زندگی ہمارا صحیح ہو، اللہ کے حکم مطابق ہو، نبی کے طریقے مطابق ہو، ہمارے اخلاق صحیح ہو، ہمارا معاملات صحیح ہو، ہمارا معاشرہ صحیح ہو۔ لیکن سارے چیز کا دار و مدار، شروعات اور بنیادی چیز ایمان کا بنانا، اس لیے خوب کلمہ کی ذکر کیا جائے اور خوب کلمہ کی دعوت دیا جائے۔ جزاکم اللہ کثیرا فی الدارین۔